آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ سال اول یعنی 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پرچے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے، اور انشائیہ پرچے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ انشائیہ پرچہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، جو کہ اشعار کی تشریح کا سوال ہے۔ حصہ نظم الف حصہ اور حصہ بے ہوتا ہے جی غزل کے اشعار کی تشریح۔ اور اب آج آپ کو تیسرے سوال سے متعلق میں بتاؤں گا، جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے 2 اقتباسات میں سے ایک کی تشریح کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، 2 اقتباسات آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں، اور ان 2 اقتباسات میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو طریقہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، جس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام آتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے حوالہ متن آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، سبق کا عنوان بھی اسی طرح مارکر کے ساتھ، مصنف کا نام بھی مارکر کے ساتھ۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سیاق و سباق کی، تو سیاق و سباق بھی آپ نے ذیلی سرخی کے طور پر لکھنا ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کو اقتباس تشریح کے لیے دیا گیا ہے، یا جس کی آپ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں، اور سبق کے اندر وہ کس مقام پر واقع ہے، وہ شروع میں ہے، درمیان میں ہے، یا آخر میں ہے۔ تو اس اقتباس سے پہلے اور اس اقتباس کے بعد سبق میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ ہے سیاق و سباق۔ تو یہ ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق۔ اگر محل وقوع کا صحیح علم ہو تو مثالی سیاق و سباق لکھنا چاہیے، ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے، سبق تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کس سبق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے، تو کیا کرنا ہوتا ہے جی، سبق کے اہم نکات اس سیاق و سباق میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبر کا ہوتا ہے جی، اور یہ سیاق و سباق کہلائے گا جمالی، مثالی اور جمالی۔ عزیز طلباء و طالبات، جو آپ کی امدادی کتابیں ہیں مختلف قسم کی، ان میں لکھا گیا ہے کہ سیاق و سباق 8 سے 12 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن میرا یہ تجربہ ہے، کیونکہ میں مارکنگ کرتا ہوں خود بھی، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ 12 سے 15 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے سیاق و سباق، اور اچھے طریقے سے لکھنا چاہیے، اس سے آپ کے نمبر بڑھ سکتے ہیں۔ 3 نمبر سیاق و سباق کے ہوتے ہیں، تو 3 میں سے 2 اور 2.5، یا بہت اچھا ہو تو 3 بھی آ جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کے 3 نمبر آ جائیں، 3 میں سے۔ سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، سیاق و سباق 3 نمبر۔ اس کے بعد جناب تشریح کی ذیلی سرخی آپ نے لکھنی ہے۔ تشریح کی ذیلی سرخی لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ اقتباس فلاں سبق سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف فلاں شخصیت ہیں، اور ان کے حوالے سے
آپ نے کچھ تعریفی الفاظ لکھنے ہیں جی تشریح کے آغاز میں، اور ان کی کتابوں کے نام اگر آپ کو یاد ہوں، آپ کے استاد نے آپ کو بتائے ہوں تو وہ بھی لکھ دیجئے، ان کا انداز بیان لکھ دیجئے، تعریف کر دیجئے۔ اس کے بعد اس طرح شروع کیجئے کہ اس اقتباس میں مصنف نے یہ کہا ہے، اور پھر تفصیل شروع کر دیجئے۔ تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے مختلف حوالہ جات کا سہارا لینا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اس اقتباس سے منسلک قرآن کی کوئی آیت اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کا مفہوم ذہن میں آتا ہے تو وہ مارکر سے لکھ دیجئے۔ کسی کا قول ذہن میں آتا ہے وہ لکھ دیجئے۔ اس طرح مزید تشریح کیجئے، پھر حوالہ دیجئے، پھر تشریح کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حوالہ جات آپ لکھتے چلے جائیں، کیونکہ ہدایات میں ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ جس طالب علم یا طالبہ نے حوالہ جات لکھے ہیں اس سے زیادہ نمبر دیے جائیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے حوالے کے طور پر، نثر میں کسی کا قول ہو سکتا ہے، بین الاقوامی سچائی ہو سکتی ہے، لیکن اقتباس کے مطابق ہو۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تشریح کتنی ہونی چاہیے؟ 10 نمبر کی تشریح ہے، تو ایسا ہے کہ 4 سے 5 صفحات تک آپ کی تشریح ہو تو بہت اچھی تشریح ہوگی، اور یقیناً آپ کو 15 نمبروں میں سے 14 تک بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔